معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ الامر الخارق للعادہ، یعنی ایک چیز جو روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، عادت چلی آتی ہے، معجزہ بالکل اس کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کی صفت کیا ہوتا ہے؟ پانی کا کام ہے بہنا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھہر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بالکل عادت کے برخلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، عادت کے برخلاف کوئی چیز ہو رہی ہے۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پہاڑ میں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکل آتی ہے، لوگ کہتے ہیں بالکل عادت کے برخلاف۔ الامر الخارق للعادہ، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ المقرون بالتحدی، اس کے اندر ایک چیلنج چھپا ہوا ہوتا ہے یا کسی چیلنج کا جواب ہوتا ہے۔ تیسرا ہے الدال علی صدق الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں عطا کرتے ہیں؟ نبیوں کی صداقت کو بتانے کے لیے کہ انبیاء اکرام سچے ہیں۔ اگر یہ انبیاء کے علاوہ کسی نیک انسان کے لیے ایسا کچھ کام ہوتا ہے تو اس کو کرامتیں کہتے ہیں، اور علماء سلف کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے والواقع على وفق دعوى المتحدى بها مع امن المعارضہ، کہ جس ٹائپ کا چیلنج ہوتا ہے اس ٹائپ کا معجزہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا غلبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی ٹائپ کا معجزہ عطا کیے کہ جس کے ذریعے سے جادوگر مبہوت ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ بولے کہ بھئی یہ تو کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہی ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا غلبہ تھا، میڈیسن کا غلبہ تھا، علاج اور معالجے کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی ٹائپ کا معجزہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار قریش کو ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا اپنی عربی زبان پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور اسی ٹائپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے مقابلے میں وہ لوگ ویسا کلام پیش ہی نہیں کر سکے، چیلنج دیا گیا کہ تم بھی اس ٹائپ کا لا سکتے تو لاؤ، وہ لوگ لا ہی نہیں سکے۔